انفارچونیٹلی کراچی کی جو برانڈنگ کی گئی ہے, جو پیکیجنگ کی گئی ہے, وہ اتنی نیگیٹو ہے کہ انفارچونیٹلی اگر گوگل پہ آپ کراچی کے بارے میں چیزیں لکھیں گے تو آپ کو نیگیٹو چیزیں ہی نظر آئیں گی, پازیٹیو چیزیں نظر نہیں آئیں گی. کرائم انڈیکس میں پرسیپشن ہمارا کسی بھی امریکی شہر سے زیادہ خراب ہوگا. ہیلو اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می عزیر حسن اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں سیپینز ایکسپیرینس. ان ٹوڈیز ایپیسوڈ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے پرٹیننٹ گیسٹ, اے گیسٹ ہو ریپرزینٹس اے پوزیشن, ہو ریپرزینٹس اے سٹی. میں بات کر رہا ہوں کراچی شہر کی, اینڈ آج ہماری پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کراچی کے بارے میں, کراچی کے مسائل کے بارے میں, اینڈ آف کورس who other is going to answer these questions most accurately. ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت مرتضیٰ وہاب صاحب, جو کہ میئر بھی ہیں کراچی کے اس ٹائم پہ, اور پہلے وہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ سینیٹر بھی ہیں. سو لیٹس ویلکم مرتضیٰ وہاب صاحب. تو سب سے پہلے تو مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے کہ ہاؤ از دس میئرشپ ٹریٹنگ یو, اینڈ آف کورس یو ہیو بین ان آفس, اور بہت کم ٹائم ہوا ہے لیکن کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی آپ کے آفس سنبھالنے سے پہلے. سو از اٹ دا سیم, یا ایکسپیکٹیشنز بھی چینج ہوئی ہیں آپ کی جب آپ نے آفس سنبھالا ہے؟ یار اٹس ٹریٹنگ می ویل. بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, تو اٹس اے مکس آف بوتھ. ایوری ڈے از اے چیلنج. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں. میری اپنی ایکسپیکٹیشن تو میٹر ہی نہیں کرتی ہیں, بیکاز ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, اور لوگوں کو مطمئن کرنا ہے, لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ ہاں ڈیلیورنس ہو سکتی ہے, چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. کراچی از اے گریٹ سٹی. ٹرو. کراچی ہیز ایوری تھنگ. انفارچونیٹلی کراچی کی جو برانڈنگ کی گئی ہے, جو پیکیجنگ کی گئی ہے, وہ اتنی نیگیٹو ہے کہ انفارچونیٹلی اگر گوگل پہ آپ کراچی کے بارے میں چیزیں لکھیں گے تو آپ کو نیگیٹو چیزیں ہی نظر آئیں گی, پازیٹیو چیزیں نظر نہیں آئیں گی. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کراچی کو ری برانڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ری برانڈنگ تبھی ہو سکتی ہے جب لوگوں کے اندر یہ امید جاگے کہ ہاں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, کام ہو رہا ہے, نیگیٹیوٹی ختم ہو. اسپیشلی پاکستانی ایکسپیٹریٹس جو ہیں ان کو تو کراچی کا پرسیپشن ایسے سیل کیا گیا ہے جیسے کراچی خدا نہ خواستہ کوئی بہت ہی بری جگہ ہے. لیویبل جگہ نہیں, آف کورس. تو کراچی زبردست جگہ ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں کراچی از پرابلی دا لیسٹ لیویبل سٹی, از ون آف دا موسٹ لیسٹ لیویبل سٹیز آف دا ورلڈ, ان کا جواب میں صرف یار یہ دوں گا کہ دنیا کے اندر چھوڑیے, اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. ہمارے ملک میں آج بھی ڈیلی تقریباً کوئی 10 سے 15 ہزار لوگ ہیں جو کراچی آتے ہیں. کوئی آتا ہے تعلیم کے لیے, کوئی آتا ہے ہیلتھ سروسز کے لیے, فیسلٹیز کے لیے, کوئی آتا ہے روزگار کے لیے, امپلائمنٹ کے لیے, کوئی آتا ہے بزنس کے لیے, کوئی آتا ہے پورٹ کے لیے. تو یہ وہ کراچی ہے جس کو ہمیں سیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسا کراچی جو کہ شاہ غازی کی دھرتی ہے, ایک ایسا کراچی جس میں ہر قومیت کے لوگ رہتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں, منی پاکستان ہے, ہر شخص اس کو اپنا گھر بنا لیتا ہے. کراچی ہر کسی کو اون کرتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی جو لوگ شاید کراچی میں رہتے ہیں انہوں نے اس شہر کو اس طریقے سے اون نہیں کیا. تو بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑی اپرچونٹی ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا شہر ہے. جی. کوشش کریں گے یار کہ لوگوں کو مایوس نہ کریں, اور جس شہر میں پیدا ہوا ہوں, پلا بڑا ہوں, اس شہر کی خدمت کر سکیں. مرتضیٰ صاحب, یو ہیو بین اے سینیٹر, آپ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے کراچی کے, اینڈ ان فیکٹ اب آپ میئر بھی ہیں. سو از اٹ سم تھنگ کہ کراچی سے آپ کو بہت زیادہ پیار ہے, یا از اٹ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو پارٹی کہ آپ اپنی پارٹی کے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں, کہ وہ خود اتنی اہم پوزیشنس پہ آپ کو ریکمینڈ کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے آپ کو دیکھنا؟ اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے؟ یار کراچی سے پیار کیسے نہیں ہو سکتا. میں شہر میں پیدا ہوا ہوں, اس کے گلی محلوں میں پلا بڑا ہوں, اس شہر کے پارکس میں کھیلا کودا ہوں, گراؤنڈز میں کرکٹ کھیلی ہے, ہاکی کھیلی ہے. اپنی چیز ہے یار, اور اپنی چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے. تو اپنا شہر ہے, اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنائیت کے ساتھ شہر کی خدمت کر سکوں. اور پارٹی بھی نیچرلی انہی چیزوں کو دیکھتی ہے کہ کون کس طریقے سے ڈیلیور کر سکتا ہے, چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مائی پارٹی کہ انہوں نے مجھے یہ اعزاز دیا
کہ اپنے شہر کی خدمت کر سکوں, شہر کو لیڈ کر سکوں, اور ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں. مجھے پارٹی نے منسٹر بنایا, مجھے پارٹی نے سینیٹر بنایا, مجھے پارٹی نے ایڈمنسٹریٹر بنایا, آج پارٹی مجھے میئر بنا چکی ہے. تو گریٹفل ٹو مائی پارٹی, ٹو مائی لیڈرشپ کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آئی ول میک مائی پارٹی پراؤڈ, آئی ول میک مائی پارٹی چیئرمین پراؤڈ, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آئی ول میک دا سٹی, the people of my city proud. اوکے, ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ یور موم ایز ویل. ان کو سب جانتے بھی ہیں, فوزیہ وہاب صاحبہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں, سو ہاؤز یور بانڈ ود یور مدر, اینڈ اس کے ساتھ ہی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان سے آپ اڈیپٹ آپ نے کی ہیں انفیکٹ اس طرح کی رسپانسبلٹی کو ہینڈل کرتے ہوئے. آف کورس اب آپ ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں اور اب میئر کی طرف آپ آ گئے ہیں, تو کچھ پرانی چیزیں بھی آپ ہو سکتا ہے ریپیٹ کریں, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. امی جو تھیں وہ ماں تو تھیں بٹ باپ بھی تھیں اور دوست بھی تھیں. میں ان کو مذاق میں کہتا تھا یار امی. تو میری ان سے ایک بڑی اسپیشل ریلیشن شپ تھی, ہر بچے کی ہوتی ہے, بٹ آئی تھنک آئی ہیڈ اے ویری اسپیشل بانڈ ود ہر. والد صاحب کی چونکہ جلدی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو امی نے سنگل ہینڈڈلی ہم 4 بہن بھائیوں کو پالا اور چیزیں سکھائیں, انکلکیٹ کی, پرنسپلز گائیڈ کیا زندگی میں. اور ہم نے اسپیشلی میں نے, میرے بڑے بھائی نے بہت زیادہ ٹائم امی کے ساتھ اس لیے گزارا کہ امی جب پالیٹکس میں آئیں تو شی یوز ٹو ٹیک دا 2 of us ود ہر, کبھی ایک بھائی کبھی میں. تو ہم لوگوں نے بہت کم عمری میں چیزوں کو قریب سے دیکھا, پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جی ایڈمنسٹریشن ہوتی کیا ہے. تو وہ تمام چیزوں کا آج مجھے فائدہ ہو رہا ہے. جو کچھ ہوں میں بڑا برملا کہتا ہوں کہ امی کی وجہ سے ہوں, اور آج اتنی ساری چیزیں اچیو کرنے کے بعد بھی آئی ٹیک اٹ ایز اے میٹر آف گریٹ پرائڈ کہ آئی ایم ناٹ نون ایز مرتضیٰ وہاب, آئی ایم نون ایز فوزیہ وہاب's سن. میری آج بھی انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں فوزیہ وہاب کا بیٹا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ لیگیسی ہے جو کل کو میں چھوڑ کے جانا چاہوں گا, کہ جانے کے بعد لوگ مجھے اسی اچھے انداز سے یاد کریں جیسے میری والدہ کو کرتے ہیں. اچھا مرتضیٰ صاحب, یو آر دا میئر آف دا 6th لارجسٹ سٹی, اینڈ کرنٹلی اس سٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے ٹوکیو, نیو یارک یا ممبئی سے. اینڈ آف کورس جب ہم اس سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں ان ٹرمز آف دا فیسلٹیز دیٹ از پرووائڈیڈ بائی دا سٹی ممبرز اور جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ان کی طرف سے, تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ڈفرینس بھی فیل ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہم ایک گیپ دیکھتے ہیں. اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں, اور خاص طور سے جو لوگ اس طرح کا کمپیریزن کرتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کوئی اس طرح کے نمبرز کچھ پریزنٹ کرنا چاہیں؟ دیکھیے, ان ٹرمز آف پاپولیشن, ان ٹرمز آف سائز تو کمپیریزن بالکل ٹھیک ہے کہ کراچی, ممبئی, لنڈن, نیو یارک, لاس اینجلس, ٹوکیو, میکسیکو سٹی, یہ جو بڑے شہر ہیں, دنیا کے بیجنگ ہو, شنگھائی ہو, اس جیسا شہر ہے. لیکن ڈفرینس یار یہ ہے کہ لاس اینجلس جو ہے وہ ایک ڈیولپڈ ملک کا حصہ ہے, نیو یارک ڈیولپڈ ملک کا حصہ ہے, لنڈن جو ہے ایک ڈیولپڈ ملک, فرسٹ ورلڈ ممالک. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان ٹرمز آف سائز, ان ٹرمز آف پاپولیشن تو بالکل کمپیریزن کرنا چاہیے, لیکن اگر ان ٹرمز آف فیسلٹی آپ بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے, بیکاز یو کانٹ کمپیئر فرسٹ ورلڈ ود دی ڈیولپنگ ورلڈ. بہت سارے لوگ تو شاید یہ بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان ابھی ڈیولپنگ ورلڈ کا بھی حصہ نہیں ہے ڈیو ٹو ویریس جو ہماری پرابلمز رہی ہیں. بٹ باوجود اس کے میں سمجھتا ہوں کراچی, آل از ناٹ رانگ وتھ کراچی, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. میں بڑا اسٹرانگ پروپوننٹ ہوں اس بات کا کہ جب آپ کراچی کے بارے میں ریسرچ کریں گے تو آپ کو بری بری چیزیں پتہ چلتی ہیں, بٹ گراؤنڈ ریالٹی ایز آئی واز سیئنگ ارلیئر کہ تمام برائیوں کے باوجود, تمام ایشوز کے باوجود 10 سے 15 ہزار بندہ ڈیلی کراچی شہر مائیگریٹ کر رہا ہے. اور مائیگریٹ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ کراچی شہر کے اندر بہتر اپرچونٹی دیکھتا ہے ان ٹرمز آف امپلائمنٹ, ان ٹرمز آف لائیولیہڈ, ان ٹرمز آف ایجوکیشن, ان ٹرمز آف ہیلتھ فیسلٹیز. آپ نہیں سنیں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ لاہور سیٹل ہو رہے ہیں, اسلام آباد سیٹل ہو رہے ہیں, پشاور سیٹل ہو رہے ہیں, کراچی شہر میں لوگ سیٹل ہوتے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی شہر کا پوٹینشیل کیا ہے, اینڈ ہاؤ ڈو پیپل پرسیو کراچی ان ٹرمز آف دا پریکٹیکل ورلڈ. بٹ ہاں, یہ چیلنج بھی ہے بیکاز ڈیلی اگر 10 سے 15 ہزار لوگ کراچی شہر آ رہے ہیں تو کراچی ایتھنک گراؤنڈز پہ ایک بڑا ڈائیورس شہر ہے. کراچی شہر کے اندر اردو بولنے والے بھی ہیں, سندھی بولنے والے بھی ہیں, پختون بولنے والے بھی ہیں, بلوچی بولنے والے بھی ہیں, کشمیری, گلگت بلتستانی, ہزارہ,
ہر طرح کی قومیت کے لوگ رہتے ہیں, تو ایک مکس فلیور ہے کراچی کا. اور اس مکس فلیور کی وجہ سے کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کراچی کے اندر ڈسپلن کا فقدان ہے. شاید جیسے آپ کہتے ہیں وہ فلاں لاہوری ہے, وہ فلاں ملتانی ہے, فلاں سیالکوٹیا ہے, ہم کراچی والوں میں یہ بات نہیں کہی جاتی. ہم یہ نہیں کہتے بیکاز آف دا ڈائیورس بیک گراؤنڈز اور ڈفرینٹ ایتھنک گروپ سے لوگ بیسکلی یہاں پہ کہتے ہیں. میں آج بھی لوگوں کو جانتا ہوں کہ اللہ نہ کرے انتقال ہوتا ہے کسی کا تو کہتے ہیں جی ہم تدفین کے لیے فلاں جگہ جا رہے ہیں. دیٹ شوز کہ وہ والی اپنائیت نہیں ہے. تو شہر تو یہ کراچی شہر تو لوگوں کو اپناتا ہے, لیکن شاید لوگ اس طریقے سے شہر کو اپنا نہیں پاتے, اور جس کی وجہ سے آپ کو شہر کے اندر بہت سارے چیلنجز نظر آتے ہیں بیکاز آف دیٹ ڈائیورسٹی. تو شہر کا پوٹینشیل بھی یہی ہے کہ شہر کی خاص بات ہے کہ ہر طرح کا بندہ اس شہر میں بستا ہے, لیکن چیلنج بھی یہ ہے کہ ان کو کیسے آپ ایک یونیفارم انداز سے, کوہرنٹ انداز سے چیزوں کو آگے لے کر چل سکیں, جو کہ ایک چیلنج بھی ہوتا ہے. تو یہ اچھا مرشد صاحب, جو ہمارے کویشچن کا پہلا حصہ تھا جس میں ہم نے ڈفرینٹ سٹیز کے آپ نے بھی نام بتائے اینڈ ہم ان سے کمپیئر کرنا آف کورس تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن اگر ہم بات کریں اباؤٹ اے نیبرنگ کنٹری اینڈ ممبئی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سملر سچویشن ہے, سملر لوگ ہیں, وہی ایتھنک بیک گراؤنڈز اینڈ ریجنل لوگ جو ہے مائگریٹ کر کے شہر میں آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو میونسپل کارپوریشنز ہیں ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ڈو یو تھنک از اٹ بیکاز آف دا کنسسٹنسی آف دا گورنمنٹ کہ وہ تھرو آؤٹ سیم چل رہی ہوتی ہے, یا ان کے پاس جو ہے اسکروٹنی کا جو ایک میتھڈ ہے بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے, جس کی وجہ سے کوئی بھی کسی بھی لیول پہ کسی بھی قسم کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ رسپانسبلٹی شو نہیں کرتا ہے؟ اٹس اے گڈ پوائنٹ دیٹ یو میڈ, بٹ تھوڑا سا میں ود گریٹ رسپیکٹ ڈس ایگری کروں گا, بیکاز دیکھیں انڈیا کے اندر جو میٹروپولس ہے نا وہ صرف ممبئی نہیں ہے. نیو دہلی, ممبئی, چنئی, پونے, انفیکٹ احمد آباد, پونے, کلکتہ, انہیں ملٹیپل سینٹرز اپنے ڈیولپ کر لیے, اسٹیبلش کر لیے. اس کی وجہ سے صرف ممبئی کی طرف لوگوں کا فوکس نہیں ہے, تو جو بھی پاپولیشن کا موومنٹ ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے. صحیح. بٹ ٹرسٹ می, پیپل ہیو بین ٹو ممبئی, آل از ناٹ ویل ود ممبئی. آپ کو ممبئی کے اندر کچی آبادیاں بھی نظر آتی ہیں, سلمز بھی نظر آتے ہیں, وہاں پر لوگ آپ کو سڑکوں پہ رہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, سوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, فارغ ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اتنی بری سچویشن کراچی شہر کی نہیں ہے, ود گریٹسٹ رسپیکٹ. ہاں, ممبئی کو پریزنٹ ایسے کیا گیا ہے کہ کیا شہر ہے وہ, اور کراچی کو بدقسمتی کے ساتھ پریزنٹ ایسے کیا گیا ہے کہ کراچی کے اندر صرف خرابیاں ہیں. تو آئی کیپ سیئنگ دس, اچھائی برائی ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ برائی پر فوکس کریں اور اچھائی کو کمپلیٹلی اگنور کر لیں. میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ کراچی شہر میں مسائل ہیں, بٹ اس بات کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ کراچی شہر میں کوئی اچھی چیز نہیں ہو رہی. اور انفارچونیٹلی وہ جو برائی والا پرسپیکٹیو ہے, پرسیپشن ہے, وہ اتنا پریویل کر گیا ہے کہ وہ اچھائی والی چیزیں کہیں چھپ گئی ہیں. تو ہمیں ایز پیپل ہو آر سو فونڈ آف آر سٹی, ایز پیپل ہو ہیو آل دیئر اسٹیکس ان دا سٹی آف کراچی, ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ کراچی کو ری برانڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک بار وہ نگیٹیوٹی ختم ہوگی ہیں تو آٹومیٹکلی چیزیں درست سمت میں جانا شروع ہو جائیں گی. میئر کے اختیارات کی اگر ہم بات کریں تو سوری ایک بات کرنا بھول گیا, جو آپ نے وسائل کی بات کی تھی ممبئی کی. ممبئی شہر پراپرٹی ٹیکس میں غالباً 21 ارب انڈین روپے اکٹھا کرتی ہے میونسپیلٹی. 21 ارب انڈین روپے کا مطلب ہے 45 پاکستانی ارب, 45 بلین روپیز. آپ کو پتہ ہے پورے کراچی شہر سے پراپرٹی ٹیکس کتنا اکٹھا ہوتا ہے؟ گیس, جسٹ وائلڈ گیس. مے بی ہاف. سو ہاف آف واٹ 21 انڈین روپیز, کہہ سکتے ہیں اس کو. سو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اپروکسیمیٹلی 22.5 بلین پاکستانی روپیز کہہ سکتے ہیں. آف کورس, اگر اس کے سائز کے بارے میں ہم بات کریں ممبئی اینڈ کراچی, کراچی کلیکٹس 1.6 بلین روپیز ایز پراپرٹی ٹیکس. 1.6 بلین از دی ایگزیکٹ اماؤنٹ جو لاسٹ ایئر اکٹھا کیا ہے. امیجن کیجیے. از اٹ سمتھنگ ریلیٹڈ ود دا گورنمنٹ کہ وہ لوگ اس طرح کی پالیسیز نہیں امپلیمنٹ کر پائیں کہ ٹیکسز جمع نہیں ہو رہے؟ یار تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا. گورنمنٹ کو ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, پبلک کو ٹیکس پے کرنا ہے. تو جو لوگ بار بار مایوسی بیچتے ہیں, جو کہتے ہیں شہر میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, انہوں نے اتنی مایوسی بیچ دی کہ شہری کہتے ہیں میں ٹیکس پے کیوں کروں.
اوکے, اٹس اے پرابلم. اچھا اسی اب آپ مجھے بتائیے نا, آپ یو آر کمنگ فرام امریکہ, جی, کیا امریکی ریاست ٹیکس کے بغیر سروائیو کر سکتی؟ نہیں آف کورس, کوئی بھی ریاست ٹیکس کے بغیر سروائیو کر سکتی؟ نہیں کر سکتی. تو ہماری انفارچونیٹلی ایک کانسیپٹ لوگوں نے, یہ جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں نا, انہوں نے لوگوں کو اس بات پر قائل کر دیا ٹیکس ویکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کچھ تمہارے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. جب تک ہم یہ ٹیکسیشن کے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے, لوگ ٹیکس پے نہیں کریں گے, تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہو پائیں گے. پراپرٹی ٹیکس کا بھی یہ مسئلہ ہے, انکم ٹیکس پہ بھی اگر آپ آئیں تو جو سیلری کلاس ہے وہ سب سے زیادہ سفر کرتی ہے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں. سب سے زیادہ فورس ٹیکس ڈیڈکشن انہی کی اماؤنٹ پہ سے ہو رہی ہوتی ہے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں. اختیارات کی بات کریں, مایوسی کی بات کریں, تو پریویسلی جو بھی میئر گزرے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اکثر اختیارات کی ایک پرابلم کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی کون سی چیز آپ کے پاس اب ہے جو کہ پرانے جو میئرز گزرے ہیں ان کے پاس نہیں تھی, جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کام؟ میرے پاس ایک ہی چیز ہے, دیٹ از دا ول ٹو ورک. اوکے, میں کام کرنا اینڈ چاہتا ٹاکنگ ہوں. اباؤٹ فنڈس, فنڈز آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا رکاوٹیں ہوتی ہیں, دشواریاں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا ٹیکسز کم ہیں, ٹیکس کلیکشن کی اپرچونیٹیز وہ نہیں ہیں. بٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں تو پھر آپ کو سودے پر رہنا نہیں چاہیے. میں بہت احترام کرتا ہوں وسیم اختر صاحب کا, مجھ سے عمر میں بڑے ہیں. اگر وہ سمجھتے تھے کہ اختیارات نہیں ہیں تو پھر ان کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا, اور اگر الیکشن لڑ لیا اور لڑنے کے بعد ریئلائز کیا اختیارات نہیں ہیں تو پھر گھر چلے جاتے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 4 سال آپ پرکس پریولیجز انجوائے کریں, اسٹیٹس میئر کا انجوائے کریں, پروٹوکول انجوائے کریں, اور پھر بعد میں کہیں کہ جی میرے پاس تو کچھ تھا نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں صحیح طریقہ نہیں. میرے پاس اختیارات جو بھی ہیں ان کو میں ایکسرسائز کرنے کی کوشش کروں گا. میری ریپوٹیشن یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو اسرٹ کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں آؤٹ آف دا باکس کوئی سولوشن نکالوں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو میں ایک بہترین حل سمجھتا ہوں اپنے معاملات کو آگے چلانے کے لیے. تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کام کروں, اور 4 سال بعد میں یہ بیانیہ نہیں دینا چاہوں گا کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں تھے. اگر 4 سال تک میں رہا تو کوئی نہ کوئی سکسیس سٹوری دے کے جاؤں گا کہ ہاں میرے ہوتے ہوئے کراچی شہر کے اندر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو پائے. اچھا, اگر ہم بات کریں ایک ایسے میئر کی جو کہ کراچی سے جن کو بہت زیادہ جو ہے پسند کیا جاتا تھا ایک ٹائم کے اندر, لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ الیکشنز میں ان کو خاص جو ہے امپورٹنس نہیں ملی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مصطفیٰ کمال صاحب. ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دو ہی از فرام اندر پولیٹیکل پارٹی, مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ نے ان سے کچھ چیزیں سیکھی ہوں, یا آپ نے کچھ چیزیں ان کا ورک پیٹرن فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں یا کی ہوں کہ یہ چیز اچھی تھی دوسرے میئر کی بھی؟ دیکھیں, مصطفیٰ کمال صاحب سے آپ کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, وہی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی کے ہیں, مائنڈ سیٹ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں ایک چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایکٹیو تھے, وہ کام کر رہے تھے. شاید ان کے کام سے کوئی اگری کرے ڈس ایگری کرے, اس پہ آپ کا ایک کاؤنٹر اوپینین ہو سکتا ہے, بٹ ایز میئر ہی واز سین ویزیبل ایوری ویئر. وہ کام کرتے ہوئے کم از کم اینڈ ان کا کام بھی نظر آ رہا تھا اس ٹائم پہ بالکل شہر کو اگر دیکھا جائے تو میں اس بات کو, تو مجھے کوئی اس میں بعید نہیں ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں. آئی تھنک ون مسٹ گیو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو کہ وہ اسرٹیو آدمی تھے, وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے. ہاں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انہوں نے غلط فیصلے کیے, جو میں ان ریٹروسپیکٹ ان ہائنڈ سائٹ, بیکاز آئی ہیو دا بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ, میں سمجھتا ہوں شاید وہ درست فیصلے نہیں تھے شہر کے لیے, وہ غلط فیصلے تھے. بٹ نیورتھلیس انہوں نے کام کیا, اور کام کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور جب بندہ کام کرتا ہے تو اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں. اچھی چیزوں کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں, اور بری چیزوں کے لیے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی چیزوں کو تصحیح کریں گے, چیزوں کو مستقبل میں بہتر بنائیں گے. مرتضیٰ صاحب, ایز اف وی آر ٹاکنگ رائٹ ناؤ اینڈ نمبر آف پروجیکٹس کے بارے میں بات کریں تو کچھ پروجیکٹس ایسے تھے جو کہ بہت عرصے سے ڈیلے ہو رہے تھے, اینڈ کچھ جگہوں پہ آپ نے مینشن بھی کیا کہ بیکاز آف دا ڈالر اینڈ فلکچویٹنگ ریٹ کافی پروجیکٹ جو ہے ہولڈ پہ آ گئے تھے. تو ابھی جب سے آپ نے یہ عہدہ سنبھالا ہے تو لیٹس کاؤنٹ دا پروجیکٹ جن کے اوپر آپ ابھی کام کر رہے ہیں, ان کے ریزلٹس کب نظر آنے شروع ہوں گے؟ دیکھیے, بہت ساری چیزوں کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. جو بیسک انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں, آج بھی میں ایک جگہ سے آیا ہوں تو 2.1 بلین روپیز گورنمنٹ نے خرچ کیے ہیں. گلستان جوہر میں ہم نے ایک فلائی اوور بنایا, ایک انڈر پاس بنایا, اس کی اسٹارم واٹر ڈرین کو ٹھیک کیا, اور آج ماشاءاللہ ان تمام چیزوں کو پبلک کے لیے کھول دیا گیا ہے. فلائی اوور کو بلاول صاحب نے 23 مارچ کو انوگریٹ کر دیا تھا, اور انڈر پاس کو ہم نے اس کے بعد کام سٹارٹ کیا, اور آج اس کو پبلک کے لیے ہم نے کھول دیا. اسٹارم واٹر ڈرین ہم نے بنا دی تھی, بارشوں سے اس کا فائدہ ہوا. اسی طریقے سے کراچی کی مختلف جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پر سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کا کام اس وقت چل رہا ہے. جو بیسک ہمیں امپیکٹ آیا وہ آیا ہے لارج اسکیل پروجیکٹس کے اوپر, جہاں پر
میں اگزامپل دوں آپ کو, جیسے ملیر ایکسپریس وے ہے. ملیر ایکسپریس وے کے اندر ہم کو پرابلم یہ ہوئی کہ کاسٹ کی ایسکیلیشن اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کا جو روٹ پہلے طے کیا گیا تھا, وہ روٹ جس طریقے سے جا رہا تھا اس میں کچھ پبلک جو آبادیاں تھیں وہ اس سے متاثر ہو رہی تھیں. تو پھر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کے روٹ کو تھوڑا چینج کیا جائے تاکہ ہم کسی کے گھر کو نہ گرائیں, کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کو ڈسٹرب نہ کریں. تو جب روٹ چینج ہوا تو اس کی کاسٹ میں ایسکیلیشن آ گئی. تو کاسٹ میں ایسکیلیشن آنے کی وجہ سے تھوڑا سا سست روی کا شکار ہو جاتا ہے. کوشش کر رہے ہیں اس معاملے کو ہم حل کر دیں. اسی طریقے سے ریڈ لائن کا منصوبہ ہے جو کہ ملیر کی سائٹ سے, موسمیات کی سائٹ سے, یونیورسٹی روڈ سے ہوتا ہوا ایک ڈیڈیکیٹڈ بس روٹ ہوگا جو کہ نمائش تک آپ کو لے کر جائے گا. وہ جب ٹینڈر آؤٹ ہم نے کیا تھا تب ڈالر کا ریٹ 150 روپے تھا. آج ڈالر 350 روپے کا, 320 روپے کا مل رہا ہے. تو نیچرلی کمپلیٹلی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. سریا مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, لیبر مہنگی ہو گئی ہے. تو نیچرلی اس کی کاسٹ ایسکیلیشن ہے. جب کاسٹ ایسکیلیٹ ہوتی ہے تو اس کے اپروولس آپ کو کرنے پڑتے ہیں, ادروائز یو کین ناٹ پروسیڈ ود دا پروجیکٹ. اور ایسکیلیشن کے وقت پھر الزام تراشیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ شاید میں کسی کو بینیفٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کسی کو بینیفٹ کرنے کی کوشش کریں. بٹ نیور دی لیس گورنمنٹ نے جاتے جاتے اس ایسکیلیشن کو اپروو کیا ہے اور اب اس وقت اس کے اوپر تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے. تو کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ کے اندر اس وقت کام چل رہا ہے, جس میں روڈ کے پروجیکٹس ہیں, جس کے اندر پارکس, پلے گراؤنڈس کے پروجیکٹس ہیں, ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس ہیں, پبلک انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں, جن کو ہم بہتر بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ 2-2.5 سال کے اندر ویزیبل ڈفرینس کراچی والوں کو چیزوں میں نظر آئے گا. مرتضیٰ صاحب, پارٹی چیئرمین کی اگر ہم بات کریں تو اوور ٹائم آپ نے ان کو دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے. سو ہیو یو سین ہم گروئنگ ایز اے پولیٹیشین, اور کون سے ایسے چینجز ہیں جو آپ نے فیل کیے بلاول صاحب کے اندر ڈیورنگ دس ہول ٹینیور جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں؟ دیکھیں, میں بلاول صاحب کے ساتھ تقریباً کوئی 7 سال سے پرسنلی کام کر رہا ہوں. ان کی جو سب سے انٹرسٹنگ فیچر پرسنالٹی کا مجھے لگا ہے وہ ہے کمپیشن. ہی از اے ویری کمپیشنیٹ مین. غریب سے بہت پیار ہے. ان کی اگر پالیسیز دیکھیں گے تو پرو پور, پرو لیبر, جو لوگ اس وقت ڈفیکلٹی میں ہیں ان کا بہت وہ سوچتے ہیں. اور دوسری چیز میں سمجھتا ہوں بہت ہی بولڈ مائنڈ سیٹ ہے ان کا. جب سے وہ گورنمنٹ میں آئے, جب سے وہ پارلیمان میں آئے پہلے, اور اس کے بعد جب وہ گورنمنٹ میں آئے, تو آئی تھنک انہوں نے دنیا بھر کے سامنے اس بات کو منوایا کہ ایج از جسٹ اے نمبر. میچورٹی شو کرنے کے لیے آپ کا نوجوان یا بزرگ ہونا ضروری نہیں ہے. میچورٹی کے لیے آپ کے پاس میچور مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اور بلاول صاحب نے تھرو ہز پبلک ڈسکورس جو بھی انہوں نے ڈائلاگ کیا ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کیا ہو یا لوکلی کیا ہو, I think he's represented Pakistan very well. He's represented the people of Pakistan very well. اور مجھے ان کی بات چیت میں یہ نظر آتا ہے کہ he's someone جو چیزوں کو بڑا کلیئر طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کلیئرٹی آف تھاٹ ہے ان کے اندر, اور ڈیسائسو ہیں کہ ہاں یار پالیسی یہ ہونی چاہیے, دس از دا وے فارورڈ فار پاکستان. جس کے نتائج آپ نے دیکھے کہ جب وہ کوئی 1.25 سال 1.5 سال فارن منسٹر رہے تو پاکستان جو پہلے آئسولیشن کا شکار تھا ان فرنٹ آف دی انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز, اب اس طرح کی آئسولیشن پاکستان کو نہیں ہے. پاکستان ایک بار پھر ریلیونس حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک بلاول صاحب ہیز پلیڈ اے ویری سگنیفیکنٹ رول in doing all of that, and people have seen that. جو لوگ پہلے ان کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے یا پیپلز پارٹی کے اتنے بڑے سپورٹر نہیں تھے, they had a lot of doubts about کہ جی کیا خاص بات ہے بلاول بھٹو میں, کیوں چیئرمین بنا دیا. لیکن now that he has performed, he has worked in the public sector, اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, نظر آتا ہے کہ وہ ایک لیڈرشپ مٹیریل ہے ان کے اندر. Do you see him as a future prime minister as well? Absolutely. میرے خیال میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے ذہن میں کہ ہی از سم ون ہو ہیز دی کیپیسٹی اینڈ دا پوٹینشیل ٹو ریپرزینٹ پاکستان in the best possible manner, in a manner which is in the best interest of Pakistan. And I think اگر وہ پرائم منسٹر بنیں گے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا, پاکستان کی عوام کو فائدہ ہوگا. اچھا, کراچی کے مسائل کے اوپر ہم نے پہلے بات کی ہے, تو اگر پرائرٹائز کیا جائے, سو واٹس یور لسٹ آف دا پرابلمس جو کہ ایک کراچی آئٹ فیس کرتے ہیں اور کراچی کو درپیش مسائل ہیں 1 to 5 اگر میں آپ سے پوچھوں پرائرٹی وائز؟ نمبر 1 پانی, نمبر 2 سیوریج, نمبر 3 انفراسٹرکچر کی بہتری,
number 4 transport, number 5 parks, playgrounds, public spaces. اور سائملٹینیسلی آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. اور اس کے اندر دیکھیں پانی از سم تھنگ جو کہ شارٹ ٹرم میں ریزالو نہیں ہو سکتا. اس کے اندر لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں وچ ول ٹیک ٹائم, بٹ ہاں لوگوں کو ڈائریکشن نظر آ جائے گی کہ واٹس دا وے فارورڈ فار اس. شارٹ ٹرم یہ کہ جہاں جہاں پانی کی چوری ہو رہی ہے, ٹینکر مافیا ہے, ہائیڈرنٹ مافیا ہے, انلیگل کنیکشنز ہیں, ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں اور وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے سیوریج کے اندر کچھ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں, کچھ شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہیں, دونوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. انفراسٹرکچر آئی ٹولڈ یو شہر بھر کے اندر اس وقت ہم کام کر رہے ہیں چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ٹرانسپورٹ پہ ہم نے بڑا سگنیفیکنٹ کام کیا ہے, چیزیں بہتر ہوئی ہیں لیکن مزید بہتری کی گنجائش ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پارکس, پلے گراؤنڈس, پبلک اسپیسز میں سمجھتا ہوں کسی بھی قوم کے لیے, کسی بھی شہر کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ کو ہیلدی انوائرمنٹ لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے. اس کو مجھے پرسنلی بڑا ذاتی طور پر شوق ہے ان چیزوں سے منسلک ہونے کا, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کام اس کے اوپر احسن انداز سے ہو اور لوگوں کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مرتضیٰ صاحب, آپ کا جو ٹینیور ہے جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے بالکل, تو آپ کے ٹینیور کے اینڈ میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ فار شور ہیں یا کنفرم ہیں کہ یہ والی چیزیں ڈیفینیٹلی ہو جائیں گی آپ کے ٹینیور میں؟ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کا رزلٹ آپ کو اگلے 2 باریوں کے بعد یا 3 باریوں کے بعد نظر آنا شروع. دیکھیے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو سمت نظر آ جائے گی کہ ہاں بہتری ہو رہی ہے, اور لوگوں کے اندر امید ڈیولپ ہو جائے گی, یہ ہوپ ڈیولپ ہو جائے گی دیٹ تھنگس کین ہیپن. باقی جو انڈیویجول ایشوز ہیں نا, اس کے اندر ہم ایشوز کو میٹیگیٹ کرنے میں سرٹنلی کامیاب ہو پائیں گے. میں یہ کہنا میرے لیے نامناسب ہوگا اسٹیج پہ میں کہہ دوں میں تمام پرابلمس کو حل کر دوں گا, لیکن ہاں پرابلمس میں کمی ضرور آئے گی اور لوگوں کو بہتری نظر آئے گی, جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ ہوپ ڈیولپ ہوگی, یہ امید آئے گی کہ تھنگس کین ہیپن ان آر سٹی آف کراچی. اچھا, لاسٹلی وی آر ٹورڈز دا اینڈ آف آر پوڈ کاسٹ اینڈ آف کورس یور ٹائم واز ویری امپورٹنٹ. کراچی کے ساتھ ہم اکثر ایک فریز دیکھتے ہیں کہ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں, کراچی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, کراچی کے بہت مسئلے ہیں, بہت مسائل ہیں. اس کا پرماننٹ سلیوشن کیا ہے؟ از اٹ سم تھنگ کہ ایک گورنمنٹ آئے جو کہ تھرو آؤٹ ایک لمبے ٹینیور کے لیے رہے, یا جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کسی پرانی گورنمنٹ کی پالیسیز کو چینج نہ کرے اف دے ور ڈوئنگ گڈ؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پروپیگنڈا ہمیشہ رہے گا. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں, شاید کسی کو بات اچھی نہ لگے. امریکہ میں اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں گن فائر انسیڈنٹس ہوتے ہیں. جی, آپ کو اس شہر میں نہیں سنا ہوگا آپ نے, الحمدللہ, ٹچ وڈ, اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے ہمارے شہر کو. لیکن کرائم انڈیکس میں پرسیپشن ہمارا کسی بھی امریکی شہر سے زیادہ خراب ہوگا. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں وہ نیگیٹیوٹی سیل کی گئی ہے, جس کی وجہ سے آج ہمیں مسائل کا سامنا ہے. یو نو, انسٹیڈ آف یوزنگ دا فریز that the glass is half empty, we should be focusing on highlighting, no, the glass is half full, and yes, we have to endeavor to completely fill the glass. But یہ جو چیزیں ہیں نا کہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کہہ کے ہم کراچی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں, تو کراچی کا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ آئی بی اے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد, وہ ڈاؤ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد, وہ این ای ڈی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد, یہ تینوں سرکاری یونیورسٹیز ہیں, گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے اس یونیورسٹی کو, فی بہت منیمم. وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی دبئی چلے جاتا ہے, کوئی لندن چلے جاتا ہے, کوئی دوحہ چلے جاتا ہے, کوئی ٹورانٹو چلے جاتا ہے, کوئی نیو یارک چلے جاتا ہے. ہمارا فائدہ نہیں ہوتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر, اس ملک کے اندر برین ڈرین نہ ہو, تو ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو کنونس کرنا ہوگا. اور جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے, لوگوں کو انڈوکٹرینیٹ اس بات پہ کر دیں گے کہ شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں کیسے بہتر ہوں گی. تو ہمیں لوگوں کو وہ امید دلانی ہوگی. اگر زیادتی ہو رہی ہے تو چلیں اس زیادتی کا آج مداوع کرنا شروع کریں. دیکھیں کراچی سرکولر ریلوے بھٹو صاحب کے زمانے میں چلتی تھی نا, بھٹو صاحب کا دور ختم ہو تب کے سی آر بند ہوئی. دور کس کا تھا؟ پیپلز پارٹی کا دور تو نہیں تھا, وہ جنرل ضیاء کا دور تھا, جب کے سی آر کو پہلی بار آپ نے بالکل ہی کنفائن کر دیا تھا. اس کے بعد پرماننٹلی کے سی آر کو آپ نے بند کیا 1998 میں, جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ایم کیو ایم ان کی اتحادی صوبے کے اندر, فاروق ستار ڈپٹی چیف منسٹر تھے اس زمانے میں, لیاقت جتوئی صاحب چیف منسٹر تھے اس زمانے میں. تو اگر زیادتی کی آپ بات پہ پڑ جائیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے نیور اینڈنگ ایکسرسائز, اور ہر کوئی کسی نہ کسی کے اوپر بلیم شفٹ کرتا جائے گا. لیکن آج ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ واٹ آر وی ڈوئنگ ٹوڈے, واٹ آر وی ڈوئنگ رائٹ ناؤ, واٹ آر وی ڈوئنگ
to incentivize our youth? What are we trying to tell our youth کہ اس ملک میں چیزیں بہتر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ سب سے آسان طریقہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, کسی اور ملک میں جا کے بس جائیں. جی, یہ ملک کون ٹھیک کرے گا؟ کوئی امریکہ سے آ کے تو اس ملک کو ٹھیک نہیں کرے گا نا, ہم ہی کو ٹھیک کرنا ہے. اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب یہ ہم نگیٹیوٹی کو ختم کریں, پازیٹیو باتیں کریں, پازیٹیو کام کریں اور لوگوں کو وہ کام ہوتا ہوا نظر آئے. تھینک یو مرتضیٰ صاحب, اینڈ آف کورس ود ریئلی ہائی ہوپس اینڈ وی ریئلی وش یو بیسٹ آف لک ان سارے پروجیکٹس کے لیے, کیونکہ یہ ایک چیلنج ہے اینڈ یو آر رائٹ ناؤ ریپرزینٹنگ دا سٹی, اینڈ جو بھی سٹی کو ریپرزینٹ کرے گا ایوری ون شوڈ سپورٹ دیٹ پرسن پرٹیکولرلی ارسپیکٹو ان کے پولیٹیکل بلیفس کیا ہیں, اینڈ جو کس ملک کے لیے کام کر رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ کو ساتھ دینا چاہیے. اسی اٹ از آر سٹی, nobody else will come to improve things for us. It is we the people of Karachi who live here, who have their stakes here. جی, People with different ethnic backgrounds, with different class system, with different religion. Let's create a society which is free of all sorts of discrimination, a society which is inclusive, a society which enables people to deliver. If we've not been able to do it in the past, let's do it today. Let's do it right now. We are ready to do it. I hope that the people of Karachi will support us and we'll all work together to create that change that the city greatly deserves. Thank you so much. And اس کے ساتھ ہی for all the people who are watching us right now, this was the end of the podcast with Murtaza Wahab صاحب. If I have missed any pertinent question تو آپ نیچے comment section میں بھی بتا سکتے ہیں. And if you are watching this on any social media platform, so do share us your feedback as well. Thank you.